اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نئی نسل میں ایمان کا تحفظ اسلام پر اعتماد کی بحالی کے عنوان سے بھٹکل میں کل ہند تعلیمی سیمینار کا انعقاد 21 دسمبر کو. بھٹکل میں مشکوک حالت میں ایک نوجوان کی لاش برآمد. سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے کا دعویٰ. شہر میں افواہوں کا بازار گرم. گجرات 1700 کروڑ کے چائے والے پر چھاپہ مار کارروائی جاری. 50 کلو چاندی کے برتن برآمد. بی جے پی لیڈر کا متنازع بیان. مسلمانوں نے کبھی بی جے پی کو ووٹ نہ دیا اور نہ دیں گے. ہمیں آپ کی رقم کی ضرورت نہیں. فلپائنی صدر کا امریکہ کو خدا حافظ. آپریشن کے دوران 5 سالہ بچہ قرآن آیت کی تلاوت کرتا رہا اور درد جاتا رہا. ٹی وی اینکر روتا رہا. جنید تو یاد آتا رہے گا. ناظرین، میں اس ہفتے آپ کو حسین موت کا خوبصورت نظارہ دکھانے جا رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں. فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے زیر اہتمام نئی نسل میں ایمان کا تحفظ و اسلام پر اعتماد کی بحالی یعنی اسباب محرکات اس کے تدارک کے لیے لائے حمل اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم صدر اکیڈمی و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے زیر صدارت علی پبلک اسکول بھٹکل کیمپس میں بتاریخ 21 ربیع الاول 1438 ہجری مطابق 21 دسمبر 2016 عیسوی بروز بدھ بوقت صبح 10 بجے تا ظہر 2 بجے ایک عظیم الشان اپنی نوعیت کا منفرد تعلیمی سیمینار کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ ملک بھر سے نامور علماء اور ماہرین تعلیم شرکت فرما رہے ہیں. یہ سیمینار انشاءاللہ اپنی نوعیت کا منفرد سیمینار ہوگا، جس میں اسٹیج پر موجود مہمانوں، علماء و ماہرین تعلیم سے تقریروں کے بجائے نئی نسل پر اسلام پر اعتماد کی کمی کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے اور اس کا حل دریافت کیا جائے گا. اس میں شرکائے سیمینار بھی بحث میں حصہ لے سکیں گے. اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے حضرات اس موضوع کے تعلق سے اگر سوالات اور لائحہ عمل پیش کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ نمبر 9886505238 مولانا داؤد خلیفہ ندوی یا پھر 7353307618 مولانا مستقیم محتشم صاحب ندوی کے پتے پر روانہ فرمائیں، تاکہ اس سے اس اہم اور تاریخی سیمینار کو بامقصد بنانے میں مدد مل سکے. جنرل سیکریٹری اکیڈمی بھٹکل حضرت مولانا محمد الیاس فقی احمد ندوی نے اس بات کی اطلاع فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس سیمینار کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ملک بھر سے افراد کو اس کو براہ راست استفادہ کر سکے، اس لیے فکر و خبر آن لائن چینل میں راست یعنی لائیو نشر بھی کیا جائے گا. بھٹکل. شہر میں ایک مشکوک حالت میں ایک نوجوان کی لاش برآمد ہونے کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے. جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت محمد سہیل مصباح عمر 26 مقیم KHB کالونی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. جاں بحق ہونے والے نوجوان کے دوستوں کے مطابق گاڑی کا پہیہ پھسلنے کی وجہ سے وہ زمین پر آ رہا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا. حادثے کے بعد فوری طور پر اس کے دوستوں نے اسے گھر منتقل کیا، جہاں سے اسے سرکاری اسپتال لے جانے کے بعد اسے مردہ قرار دیا گیا. دوستوں کی جانب سے دیے گئے اس بیان کے بعد نوجوان کی موت پر کئی سارے سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں اور افواہوں کا بازار بھی گرم ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ رات 1 بجے کے قریب سنسان علاقہ ساگر روڈ میں ایسا کام کیا تھا جس کو وہاں جانا پڑا. جب سب ساتھ تھے تو اچانک دوستوں کو چھوڑ کر اکیلا وہاں سے نکلنے کے آخر کیا وجوہات تھے؟ کیا سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ گاڑی کو کم اور بائک سوار کو اتنی زیادہ چوٹیں پہنچیں اور وہ بھی سر پر؟
حادثے کے بعد اس کے دوستوں نے اسے اسپتال منتقل کرنے کے بجائے اس کے گھر کیوں لے گئے؟ ایسے کئی سوالات کے درمیان پولیس کی جانب سے اس کو سڑک حادثہ تسلیم کرنے کی تصدیق موصول ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود شک و شبہات والے سوالات ایسے ہیں کہ جو پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ بڑھتے سوالات پولیس پر دباؤ بنائیں گے کہ وہ دوبارہ اس معاملے کی چھان بین کرے۔ اس سے ہٹ کر بھی ایک ایسا سوال سامنے آ رہا ہے جس کو بیان کرنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ سورت گجرات کی سورت میں کاروباری کشور بھجیاوالا پر چھاپہ ماری کا سلسلہ جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ چھاپے میں اب کشور بھجیاوالا کی دکان سے چاندی کے برتن برآمد ہوئے ہیں۔ ان برتنوں کا وزن تقریباً 50 کلو ہے۔ یہ برتن دکان کے تہخانے میں 8 فٹ طویل باکس میں کھل کر رکھے گئے تھے۔ دکان کی چابی نہ دینے پر انکم ٹیکس محکمے کے اہلکار شٹر توڑ کر دکان میں داخل ہوئے اور برتنوں کو ضبط کیا۔ ویب سائٹ نیوز 18 انڈیا کو انکم ٹیکس محکمے کے ذرائع سے ملی معلومات کے مطابق ابھی تک اس کی 1700 کروڑ کی ملکیت کا پتہ چلا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ذرائع کے مطابق ابھی تک بھجیاوالا کے پاس سے 150 سے زیادہ پراپرٹی کے دستاویزات ملے ہیں، جس کی مارکیٹ قیمت تقریباً 1500 سے 1700 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اب یہ پتہ لگانے میں مصروف ہے کہ پراپرٹی کس کے نام کی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کو شک ہے کہ بھجیاوالا نے ہی الگ الگ نام سے یہ پراپرٹی خریدی ہے۔ نئی دہلی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے مسلمانوں کے تعلق سے انتہائی متنازع بیان دے دیا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ پرویش ورما کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے بی جے پی کو کبھی ووٹ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی وہ دیں گے، کیونکہ بی جے پی ایک محب وطن پارٹی ہے۔ یہی نہیں، ستیش ورما نے یہ بھی کہا کہ آخر دہشت گرد مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے۔ مغربی دہلی سے ممبر پارلیمنٹ پرویش ورما نے کہا کہ مسلمانوں نے نہ کبھی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے اور نہ ہی کبھی ووٹ دیں گے، کیونکہ بی جے پی ایک محب وطن پارٹی ہے۔ رام مندر کے معاملے پر بولتے ہوئے ورما نے کہا کہ رام مندر ضرور بن کر رہے گا اور اس کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ستیش ورما نے سبھی حدیں پار کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ آخر ہر دہشت گرد مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے۔ بی جے پی لیڈر کا متنازع بیان سننے کے بعد سیاسی پارٹیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ منیلا فلپائنی صدر روڈریگو ڈیوٹریٹ نے امریکہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ وہ فلپائن میں امریکی فوجیوں کی جنگی مشقوں کے لیے تعیناتی اور فوجی ساز و سامان یہاں لانے سے متعلق سمجھوتے کی تنسیخ کو تیار ہو جائے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کا چہرہ پسند کرتا ہوں، یہ میرے چہرے ہی کی طرح ہے۔ جی جناب صدر، ہم شکل ہیں اور ایک ہی جیسے خد و خال کے حامل لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز کمبوڈیا اور سنگاپور کے دورے سے واپسی پر نیوز کانفرنس میں امریکہ کی موجودہ اوباما انتظامیہ سے مخاطب ہو کر کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، فلپائن سے نکلنے کی تیاری کریں اور فوجیوں کی تعیناتی سے متعلق سمجھوتے کی تنسیخ کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے فلپائنی صدر کو منشیات فروشوں کے خلاف مہم کے دوران میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی اطلاعات پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور فلپائن کے درمیان وزٹنگ فورسز ایگریمنٹ یعنی VFF کے نام سے فوجی سمجھوتا 1998 عیسوی میں طے پایا تھا۔ اس کے تحت فلپائن میں ہزاروں امریکی فوجیوں کو مشقوں اور انسانی امدادی کارروائیوں کے لیے باری باری تعینات رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ صدر ڈیوٹریٹ نے کہا خدا حافظ امریکہ، اور اب ان پروٹوکولز پر کام کیا جائے جن کے تحت آپ بالآخر فلپائن سے باہر چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک اور فوجی سمجھوتے کا جائزہ لینے کے بعد جلد کسی بھی دن اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر تنقید کے بعد فلپائنی صدر نے اب چین کا رخ کر لیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں بھی اس جانب اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں امریکی رقم کی ضرورت نہیں ہے، چین یہ رقم مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا کی سیاست اب تبدیل ہو رہی ہے۔ استنبول شام کے شہر حلب میں بچوں، بڑوں اور بزرگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہوئی ہے۔ آسمان سے برستی آگ نے ننھے بچوں کو جھلسا دیا ہے۔ بمباری سے زخمی بچے کو بے ہوش کرنے والی دوا نہ ہونے کے باعث بے ہوش کیے بغیر سرجری کی جا رہی تھی اور 5 سالہ بچہ آپریشن کے دوران قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترک ٹی وی کے ایک پروگرام میں جب زخمی بچے کی فوٹیج چلائی گئی تو میزبان اینکر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بمباری سے زخمی بچے کو بے ہوش کرنے والی دوا نہ ہونے کے باعث بے ہوش کیے بغیر سرجری کی جا رہی تھی اور 5 سالہ بچہ آپریشن کے دوران قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ شام کے شہر حلب میں حکومتی فورسز کے قبضے کے بعد باغیوں کے علاقے میں پھنسے عام شہریوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔
ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔